عمران خان کو وعدہ دینا ہوگا کہ فصلی بٹیروں کو سیاست میں کبھی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے خود انتظامیہ کو جو ہے وہ منڈے تک کا ٹائم دیا ہے کہ منڈے تک جو ہے وہ میرے معاملات کو ٹھیک کریں, ورنہ پھر میں بہت کچھ بول دوں گی. اس ویڈیو کے اندر وہ بچی روتے ہوئے جا کے جو ہے اپنے والد کے ساتھ جا کے ملتی ہے. جب یہ ویڈیو فوٹیج میں نے دیکھی تو میرا بھی خون جو ہے وہ کھول اٹھا تھا. عمران خان کے دور میں کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ کام برے بھی ہوئے ہیں, اور سیم از دا کیس ود نواز شریف, شہباز شریف آلسو. آپ نے پوری جنریشن کو بدتمیز بنا دیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دماغی طور پہ, نفسیاتی طور پہ. ان کو آپ لوگوں کا شاید بس نہ چلے کہ پاکستان کے جھنڈے پہ نا چاند تاریخ کی تصویر ہٹا کے عمران خان کی تصویر لگا دے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں, کوشش کروں گا ان کے جواب دے سکوں, اور اگر نہ دے سکا تو اس کے لیے پہلے سے معذرت, لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ جواب دے سکوں. اور یہ جو سوالوں کے جوابات میں دیتا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا, اپنی نالج کی بنیاد پہ, اپنی خبروں کی بنیاد پہ, ہمارے سورسز سے کبوتر جو خبریں لے کر آتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میرا یہ جواب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے میں آپ کے اس حق کا جو ہے وہ پوری طرح اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس سے اختلاف بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں. اختلاف کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہتر چیز سامنے آتی ہے, تو آپ بے شک اختلاف بھی کیجیے, اور کامنٹ سیکشن میں میرے کسی بھی جواب سے اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں یا ایون ایگری بھی کرنا چاہیں تو پلیز آپ ضرور نیچے ضرور لکھیے گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, دوبارہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور جب آپ نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو آل ویڈیوز کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ سارے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں. تھوڑی سی خبریں شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کی طرف بھی آتا ہوں. سب سے پہلے سینئر اینکر پرسن جاسمین منظور صاحبہ, پچھلے ہفتے عید سے پہلے انہوں نے ایک دم پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. 4 ٹویٹس کی تھی انہوں نے, اور کافی غصے کا اظہار کیا تھا کہ جناب بول نیوز کی جو انتظامیہ ہے وہ انٹریکٹ نہیں کرتی صحیح طریقے سے, ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پاتا, سیلریز ٹائم کے اوپر نہیں آتی, تو مجھے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا کہہ دیا گیا اور میں نے استعفیٰ دے دیا. اور تھوڑا سا انہوں نے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا ہنٹ کیا تھا, لیکن اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں, سب ٹھیک ہو گیا ہے, اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنا اب استعفیٰ واپس لے لیا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک فردر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور جاسمین منظور صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. فرماتی ہیں, ڈے ویورز جسٹ ویٹ ٹل منڈے, ایوری تھنگ دیٹ آئی کمیٹڈ ول بی شیئرڈ اینڈ ڈسکلوز ٹو یو, ڈونٹ تھنک آئی ڈیلیٹڈ اینی تھنگ انڈر پریشر, ٹروتھ شیل پریویل انشاءاللہ, ناٹ گوئنگ آن ایئر ٹوڈے, ویٹ اینڈ واچ, اللہ لوز ٹروتھ. اس کے بعد انہوں نے لکھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاؤنٹنگ ٹل 804, اب وہ قیدی نمبر 804 کا وہ کہہ رہی ہیں, اینڈ دین 100, بات تو ہوگی. اب مجھے جو امپریشن آ رہا ہے ان کی ٹویٹ سے وہ یہ ہے کہ بات بگڑ گئی تھی, پھر بات بنی, لیکن بات اب شاید پھر بگڑ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے خود انتظامیہ کو جو ہے وہ منڈے تک کا ٹائم دیا ہے کہ منڈے تک جو ہے وہ میرے معاملات کو ٹھیک کریں, ورنہ پھر میں بہت کچھ بول دوں گی. مجھے مطلب یہ گفتگو سے جو ہے کم از کم مجھے یہ امپریشن آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب محمود اچکزئی صاحب جو کل جلسے کے اندر موجود تھے, انہوں نے ایک فقرہ بیچ میں کہا جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. فرماتے ہیں کہ عمران خان کو وعدہ دینا ہوگا کہ فصلی بٹیروں کو سیاست میں کبھی قبول نہیں کریں گے. تو مجھے حیرانگی ہوئی ہے ایکچولی یہ دیکھ کے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ماضی میں کہہ چکے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 سے پہلے بہت سی جگہوں پہ وہ اس طرح کہتے تھے کہ جناب ہم یہ جو الیکٹیبلز ہیں, الیکٹیبلز کیا ہوتے ہیں, الیکٹیبلز فصلی بٹیرے ہی ہوتے ہیں نا, کبھی ایک چھت سے اڑ کے دوسری سے تیسری سے چوتھی. تو ان کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے, میں کبھی بھی جو ہے وہ ان کو نہیں آنے دوں گا. آنے دیا, سب کچھ ہوا, سارے فصلی بٹیرے آئے اور اس کے بعد چلے گئے. اور میں آج بھی آپ کو بتا دوں, میری بات لکھ لیجیے گا کہ کل کو اگر کبھی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہو گئی تو پھر دوبارہ ان کو لے لیا جائے گا. یہ میاں صاحب بھی جو ہے وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ جلسوں کے اندر کہہ چکی ہیں کہ لوٹوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے تباہ کر دینا ہے, لوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کوئی شراکت داری نہیں ہو سکتی. آج کابینہ اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ علیم خان, اون چودھری اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پارٹی کو جو ہے وہ برا بھلا ایک زمانے میں کہتے تھے, ایک دوسری پارٹی میں تھے, دوسری پارٹی کو چھوڑ کے ایک اور پارٹی میں آ گئے. تو یہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی میریکلز ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ جناب
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت مری میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئی جی پنجاب نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی. اجلاس میں آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ قائم کرنے اور آئی ٹی ٹریننگ کے اصولی فیصلہ کیا گیا. پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویے کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے اور کرپٹ اور مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس افسر اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل کرنے کی بھی منظوری دی گئی. دیٹس اے گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے. پولیس کی طرف سے رشوت مانگنے پر سی ایم کے اسپیشل ڈیش بورڈ پر شکایت درج ہو سکے گی. اسمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر سیکورٹی فورس قائم کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا. ہر کرائم کے لیے فنکشنل اسپیشلائز پولیس فورس قائم کرنے جبکہ عورتوں اور بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں سزائے موت کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا. دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. اب بارڈر کے اوپر جو ہے جو آپ اسپیشل پولیس فورس کھڑے کریں گے اسمگلنگ روکنے کے لیے, ویسے یہ پہلے انتظام آلریڈی موجود ہے. اگر آپ پنجاب کے بارڈرز کے اوپر جائیں تو وہاں پہ آلریڈی چیک پوسٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ کروڑوں کی پھر جو رشوت دی جاتی ہے چیزوں کو اسمگل کرنے کے لیے, اصل روک تھام اس کی ہے. تو میکنزم تو پہلے سے موجود ہے, میکنزم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اصل بات یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو اچھی خبر آئی وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی پہلی اسپیچ تھی بطور سی ایم تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایئر ایمبولینس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فرسٹ ٹریننگ سیشن فار پاکستان پنجاب فرسٹ ایئر ایمبولینس سروس, دا سروس ول بی آپریشنل ان جون انشاءاللہ, اکمپلشڈ ان ریکارڈ ٹائم الحمدللہ. تو ایک جہاز کو جو ہے وہ ایمبولینس میں کنورٹ کیا گیا, یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی اب پیشنٹس کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر شفٹ کرے گا. تو ایک ٹویٹر صارف نے ایکچولی مریم نواز کو اس بات کے اوپر لکھا کہ میم وڈنٹ بی بیٹر ٹو انویسٹ ان اے ہیلی کاپٹر وچ کین لینڈ آلموسٹ اینی ویئر and can be used in rural and built-in areas too. This plane requires a runway which will defeat the object of rapid response. اس نے کہا کہ جی بہتر نہیں ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر بنا دیں یا ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس کا جو ہے وہ درجہ دے دیں تاکہ اس کو لینڈنگ کرنا آسان ہوتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں بھی لینڈ کر سکتا ہے, کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے. ایئر پلین کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایک رن وے ہونا چاہیے جس پہ وہ لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا, وی آر گیٹنگ ہیلیز ٹو, دس پلین ریکوائرز اے ویری شارٹ لینڈنگ اسٹرپ, آلسو ہیلیز کانٹ فلائی ان بیڈ ویدر. تو یہ واقعی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہیلی کاپٹرز جو ہوتے ہیں وہ بیڈ ویدر میں نسبتاً نہیں چل سکتے, رات کے وقت نہیں چل سکتے, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن پلینز جو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت بھی ٹریول کر سکتے ہیں, بیڈ ویدر نسبتاً بیڈ ویدر میں وہ چل سکتے ہیں. تو کم از کم ایٹ لیسٹ میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہیلی کاپٹرز کے بارے میں بھی وہ فرما رہی ہیں کہ وہ بھی آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, تو دیٹس اے گڈ اسٹیپ. ایک اور جو ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ میم اس جہاز کے لیے پنجاب میں کتنے رن وے بنائے جائیں گے؟ دنیا بھر میں 90% لوگ ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہر گلی محلے میں اتر سکتا ہے. ہر گلی محلے میں ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے؟ ذرا اس جہاز کا کوئی بتا دے کہ یہ کیسے آپریٹ ہوگا گلی محلوں میں. تو پتہ نہیں یہ کون سے والا ہیلی کاپٹر ہے جس کے بارے میں انصاف کو پتہ ہے کہ وہ ہر گلی محلے میں اتر جاتا ہے. مطلب ہیلی کاپٹر نہ ہو گیا ویسپا کا اسکوٹر ہو گیا کہ آپ کہیں بھی اس کو اتار لیں. خیر, تو اس نے آگے سے لکھا کہ جی میرے سوال کرنے پر میڈم عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایئر ایمبولینس کے سلسلے میں جواب دے دیا ہے کہ جہاز کے ساتھ کم از کم 2 ہیلی کاپٹر ہوں گے جو مریض کو جہاز تک لے کر آئیں گے. شکریہ. ساتھ انہوں نے عظمیٰ بخاری کو ٹیگ کیا. تو عظمیٰ بخاری نے آگے سے لکھا جی جہاز تک نہیں لائیں گے, جہاں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوگی وہ جائے گا, جہاں جہاز اتر سکے گا وہ جائے گا. ویسے ان جہازوں کو زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی, 3 مختلف جگہوں پر موجود ہوں گے اور ضرورت کے مطابق موو کریں گے. رانا خرم نے آگے سے ٹویٹ کیا اور لاہور میں بڑے ہسپتالوں کی چھتوں پر ہیلی پیڈ بھی بنوائے میڈم, ہیلی کاپٹر ڈائریکٹ ہسپتال کی چھت پر ہی لینڈ کرے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لکھا جی یہ بھی ہو رہا ہے. تو دیٹس اے گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے یہ اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سوچا جا رہا ہے, کم از کم وعدوں کی حد تک, جھوٹے وعدوں کی حد تک نہ ہو, یہ چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے. اور اگر اس طرح کی چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو وہ قابل تعریف چیز ہیں. ایٹ لیسٹ ایک سلسلہ تو شروع ہوا ہے, پہلے تو موجود ہی نہیں تھا نا, مطلب پہلے کسی قسم کی ایئر ایمبولینس کا سلسلہ ہی وہاں پہ موجود نہیں تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ میں پچھلے 48 گھنٹے میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا جو کافی سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا کہ جی کراچی میں ایک ASF ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا یہ آفسر ہے جو ایک بچی بھاگی ہوئی جاتی ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے, بالوں سے پکڑتا ہے اور وہ بچی جو ہے وہ فرش پہ گر جاتی ہے. اور بعد میں اس ویڈیو کے اندر وہ بچی روتے ہوئے جا کے جو ہے اپنے والد کے ساتھ جا کے ملتی ہے. آپ یقین کیجئے میں خود مطلب 3 بچوں کا میں باپ ہوں, اور جب یہ ویڈیو فوٹیج میں نے دیکھی تو میرا بھی خون جو ہے وہ کھول اٹھا تھا کہ یہ کیا جاہلانہ پن ہے, کیا گھٹیا پن ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی کو جو ہے وہ اس طرح پکڑ کے پیچھے دھکیل دیں.
تو ایک تو امپریشن یہ تھا لوگوں کا کہ شاید یہ واقعہ بھی ابھی پیش آیا ہے، کیونکہ لوگ اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے بھاول نگر کے اندر جو پیش آنے والا واقعہ تھا، ظاہری بات ہے سیکورٹی فورسز اس کے اندر بھی انوالو تھیں، تو کہیں یہ واقعہ بھی اس طرح ہوا ہے. یہ اس کے بارے میں صرف ایک خبر یہ ہے، یہ واقعہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر سول ایویشن کی جانب سے ایکچولی پوری ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور اس کے بعد ایک اے ایس ایف کے حوالے سے پوری ایک پریس ریلیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ 10 مارچ کو پیش آیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس اہلکار کے خلاف اے ایس ایف آفیسر اور 2 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ مکمل کی گئی ہیں، اور سخت ترین سزا جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے. تو ایکشن جو ہے اس کے اوپر ضرور ہوا ہے. تو یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں، مطلب فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں. تو اب ذرا آپ کے سوالات لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے. عبدالعزیز کا تبصرہ: پاکستان gone back to 50 years now because of thieves and corrupt rulers. اچھا عزیز صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کا ایک تو کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یا آپ کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ کس طرف ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا، برائے مہربانی. ایک تو ان چیزوں سے نہ باہر آئیں کہ جی کیونکہ ساڈے والا لیڈر نہیں ہے گا نا تو بس بیڑا غرق ہو گیا ملک کا. ایسا نہیں ہوتا. ملک جو ہے نا وہ ترقی کرتے ہیں، ان کی پیس سلو اور تیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کے والا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان جو ہے وہ رک جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے، میں اس کا اپوزٹ بھی لے لیتا ہوں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے دور میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، کوئی ترقی نہیں ہوئی، تو یہ بھی غلط ہے. عمران خان کے دور میں کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ کام برے بھی ہوئے ہیں، اور سیم از دا کیس ود نواز شریف، شہباز شریف آلسو. ان کے دور کے اندر بھی کچھ کام اچھے ہوئے لیکن کچھ کام برے بھی ہوئے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ ساڈے والا جب بیٹھے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ساڈے والا نہیں بیٹھے گا تو بس بیڑا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ جو جاہل قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ جو ہے نا، جو بیٹھ کے اپنے پاسپورٹ چلانا شروع ہو گئے تھے، اور ہمارا آج کے بعد پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، بس نکلو پاکستان سے، فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر آپ کا اس ملک کے ساتھ رشتہ اتنا ہی کچا ہے نا کہ آپ کے والا لیڈر آئے تو ٹھیک ہے، آپ کے والا لیڈر نہ آئے تو نہ آئے، تو برائے مہربانی میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا، تاڑی مہربانی چھڑ کے چلے جاؤ. میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ جیسے ان جیسے جو جاہل لوگ ہوں گے نا، جو اپنے ملک کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے رشتہ رکھیں کہ جی یہ والا لیڈر بیٹھے گا تو ہم اس ملک میں آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے، تو بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ پھر چھوڑ کے چلے جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ملک کے اندر جو ہے ترقی اور لیڈرز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کی سپیڈ چینج ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے. تو مطلب کیا اگر عمران خان صاحب یا نواز شریف اگر اس دنیا میں نہ رہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اگر نہیں رہیں گے تو کیا یہ خدا نخواستہ ملک ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بڑے لیڈر آئے، بڑے چلے گئے، یہ ملک یہیں پہ رہے گا، یہ ملک انشاءاللہ اسی طرح ترقی کرے گا. جانی گیمر کا سوال: عمران خان جیسے عظیم لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے عظیم لیڈر قوموں کی تاریخ کے دھارے تبدیل کرنے کی بھرپور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. کیا عمران خان اور اس کی ٹیم نے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا کچھ نہیں کر دیا کیا؟ گیمر بھائی، جانی گیمر بھائی، اب بالکل بہت کچھ بڑا کیا ہے، لیکن بہت بڑا غلط بھی کیا ہے اور بہت کچھ اچھا بھی کیا ہے. دونوں چیزیں کی ہیں. پہلے غلطیوں پہ آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا کڑوا سچ جو ہے پہلے سننے کا موقع ملے، اس کے بعد اچھے کے اوپر بھی آتا ہوں. جو کڑوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری جنریشن کو بدتمیز بنا دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دماغی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ان کا. وہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو سوال میں نے آپ کے سامنے جو ڈسکس کیا تھا کہ جی 50 سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور 50 سال پیچھے چلا گیا جناب کیونکہ عمران خان لیڈر نہیں ہے، تو یہ ذہنی سوچ بنا دی گئی ہے کہ بس یہی یہ ہے. مطلب آپ لوگوں کا شاید کچھ لوگوں کا بس نہ چلے کہ پاکستان کے جھنڈے پہ نا چاند تاریخ کی تصویر ہٹا کے عمران خان کی تصویر لگا دے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ نفسیاتی طور پہ پچھلے 10 سال میں جو جنریشن تیار کی گئی ہے نا، یہ ہے ان کا سب سے بڑا غلط کام. دوسرا، آپ لوگوں کو یہ امپریشن جو بہت بڑی غلطی دے دی گئی وہ یہ تھی، جو عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی، وہ یہ تھی کہ جناب آپ یوں کر کے باؤنڈری کراس کریں، ایک جماعت سے اٹھ کے اس جماعت میں آ جائیں تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے، آپ ڈرائی کلین ہو جائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، آپ کی نالائکیاں، آپ کی کمزوریاں سب ختم ہو جائیں گی. بس آپ نے یوں کر کے پارٹی کراس کرنی ہے. اور ہمارے مطلب لوگوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرح بنا دیا گیا کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے. بس یہ بے شک پہلے نون لیگ میں تھا تو یہ کرپٹ بھی تھا، چور بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، لٹیرا بھی تھا. اب اس نے باؤنڈری کراس کر لی ہے، ادھر آ گیا، بس اب اس سے بہتری کوئی نہیں ہے. پرویز الہی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کیا کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، لیکن ونس ایک دفعہ وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، بس پرویز الہی کے چہرے میں جو ہے وہ ان کو نور نظر آنا شروع ہو گیا، ان کو خوبصورتی نظر آنا شروع ہو گئی. ہائے کتنا زبردست لیڈر ہے یار، مجھے تو اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا.
تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ذہنی طور پہ جو خراب کیا ہے نا جنریشن کو, یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے. اور جو اچھا کام کیا ہے, جو بڑا اچھا کام کیا, بلین ٹری سونامی, میرا خیال میں ایک اچھا سٹیپ تھا. ایون اس کے اوپر بھی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن میرا خیال میں ایک اچھا سٹیپ تھا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بڑا انیشیٹو تھا جو عمران خان صاحب کی جانب سے لیا گیا. اس کے بعد ثانیہ نشتر, ان کے حوالے سے احساس پروگرام جو روٹیٹ کیا گیا, میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کا ایک اچھا سٹیپ تھا. ظاہری بات ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب لنگر خانے کھول دیے, لنگر خانوں کو جو ہے وہ آپ اتنا کر رہے ہیں, لیکن میں آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتی. میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے. تیسری چیز یہ, میں نے پشاور کے اندر بہت ڈیولپمنٹ دیکھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر. ایک بالکل تبدیل ہوا پشاور جو ہے, جتنی دیر ان کی حکومت رہی میں نے وہ دیکھا. لیکن ساتھ ہی جہاں پہ میں پشاور کی بات کرتا ہوں, وہیں پہ آپ نے پنجاب کو عثمان بزدار جیسا نکھٹو دے دیا. تو مطلب آپ نے ایک قسم کا بیلنس آؤٹ کر دیا اس چیز کو. تو اچھے کام بھی ہیں, برے کام بھی ہیں عمران خان صاحب کے. احسان حق, رانا واجد, محمد سلیم, علی شاہ سمیت متعدد صارفین کا سوال. بہاول نگر واقعہ میں آپ پولیس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن پولیس اگر کسی گھر میں غلط داخل ہوتی ہے یا خواتین پر تشدد کرتی ہے تو اس کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا. میں لیٹ می ایکسپلین دس, میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے. بھائی میرے لیے صرف اور صرف بات یہ ہے کہ قانون اور انصاف کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کوئی ادارہ نہیں لے سکتا, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو, صحافی ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو. اگر ایک زیادتی ہوئی ہے, اگر آپ نے اس معاشرے کے اندر قانون کو پروموٹ کرنا ہے, اس کی حکمرانی آپ نے لے کر آنی ہے, رستہ قانونی ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک زیادتی ہو یا پولیس کچھ بھی کرے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب دوسرا ادارہ جو ہے اس کے اہلکار اسلحہ اٹھا کے وہاں پہ پہنچ جائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ پھر اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں کہ کمزور, اگر ایک کمزور ہے تو اس کے اوپر اس سے بڑا طاقتور آ جائے تو وہ اس کو کھا جائے, اس کے بعد اس سے بھی بڑا طاقتور آ جائے تو وہ اس کو کھا جائے, اور ایک اس سے بھی پھر بڑا طاقتور آ جائے تو وہ بھی اس کو کھا جائے. یہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. میرا اختلاف اس بات کے اوپر ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ اگر ان پولیس اہلکاروں نے کوئی زیادتی کی تھی, وہ گھر میں گھسے تھے, اس کا حل یہ ہے کہ اس کو میڈیا کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں, اس کو بیٹھ کے قانونی طور پہ اس کو ٹریس کریں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں اچھا تم لوگوں کے پاس یہ ہے, یہ طاقت ہے, لو جی ہم 20 لے کر آتے ہیں, ہمارے پاس تم سے بھی زیادہ طاقت ہے. اگر یہ سب کچھ شروع ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اور طاقتور ایک دن آ جائے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو ہر چیز کو قانون کے مطابق لے جانا پڑے گا. پولیس نے بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں, پنجاب پولیس نے بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں, پچھلے سال 1.5 سال کے اندر بہت زیادتیاں کی ہیں, میں بالکل کھل کے بات کہتا ہوں, لیکن حل اس کا قانونی ہوگا. کیونکہ جو یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا نا اگر, تو گلی گلی محلے محلے گولیاں چلنا شروع ہو جائیں گی. پھر آج ایس ایس جی کمانڈوز نے یہ حرکت کی ہے, کل کو اور کوئی جتھا کہے گا اچھا یہ بات ہے, لاؤ جی نکالو آٹومیٹک اسلحہ نکالو, اور دیکھتے ہیں کہ جناب پھر ہم ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے بیٹھ کے. یہاں پہ گلی گلی محلے محلے کے اندر جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو جائے گا. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ سب کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں. اگر پولیس اہلکاروں نے زیادتی کی ان کو لے کے جائیں, ایس ایس جی کمانڈوز نے کیے ان کو لے کے جائیں, لیکن ہونا سب کچھ قانونی طریقے سے چاہیے. زاہد حسین شیخ کا سوال. منصور بھائی, ان دونوں فورسز کا انصاف کون سی عدالت کرے گی, سویلین عدالت یا فوجی عدالت؟ زاہد صاحب, ہونا تو ویسے سویلین عدالت میں چاہیے. میری اگر آپ رائے پوچھیں تو وہ تو ہونا تو سویلین عدالت میں چاہیے, لیکن ہوگا لگتا ہے فوجی عدالتوں کے اندر ہی, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. میرے خیال میں سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے, کیونکہ واقعہ جو ہے سویلین ڈومین میں ہوا ہوا ہے. یہ کسی چھاؤنی میں جا کے نہیں ہوا, یہ کسی کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں ہوا ہوا, یہ سویلین ڈومین کے اندر جا کے واقعہ ہوا ہے. تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین ہونا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا اس کیس کو آپ چلائیں اور اس کے بعد چلا کے اس کیس کو لائیو دکھائیے یوٹیوب کے اوپر, تاکہ پورا ملک دیکھے اور پتہ لگے گا کس کی غلطی تھی. عبد الخالق کا سوال. منصور بھائی, جماعت اسلامی بہت پرانی سیاسی جماعت ہے, کیا یہ کبھی اقتدار میں آ سکتی ہے؟ عبد الخالق صاحب, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کے آپ نے نا میری ایک دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ایکچولی ہاتھ رکھا ہے, تو میں اس کا آپ کو جواب. جماعت اسلامی نا ایک بہت اچھی جمہوری جماعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی وہی بیماری ہے میری نظر میں جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بیماری ہے, میں بتاتا ہوں. یہ جماعتیں بوڑھی ہو چکی ہیں, سمجھ رہے میری بات, یہ جماعتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, ان کے اندر وہ دم خم نہیں رہا جو یہ آج کی جنریشن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں.
اور چونکہ یہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتے تو کوئی اور آ کے پھر کنیکٹ کرتا ہے, اور پھر جب وہ آ جاتا ہے اور جس نے آگے کیا پچھلے 10 سال میں, جس طرح عمران خان نے کیا, پھر اس نے اپنی مرضی سے ان لوگوں کو شیپ اپ کیا. ان جماعتوں کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے. آج میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, جماعت اسلامی ہو جائے, نون لیگ ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے, ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے یہ اپنے آپ کو انوویٹ ہی نہیں کر سکے ہیں. یہ اگر لے کر بھی آئے, اگر نوجوان خون, چلے میں اس کو اس طرح لے لیتا ہوں, اگر یہ نوجوان خون بھی لے کر آئے تو اپنا ہی خون لے کر آئے. یہ تو خیر نون لیگ اور اس میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. نئی لیڈرشپ, نئے لوگ, نئے جذبے کے ساتھ ان کو موقع دیں. بابے بڈھے جڑے ختم ہو گئے ہیں 30 35 سال سے, آپ میں چلیں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نواز شریف صاحب کو جا کے ان کو کہہ ذرا ٹویٹر کا ایک اکاؤنٹ بنا کے دکھا دیں, نہیں بنا سکیں گے. یہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ تک نہیں بنا سکیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا آج کیا چیز ہے, اور آج کا ینگسٹر اپنے آپ کو کنیکٹڈ ڈیجیٹل میڈیا سے کرتا ہے. سیم از دا کیس ود جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ابھی ریسنٹلی ان کی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. سراج الحق صاحب کے بعد نعیم صاحب جو ہیں آئے ہیں, وہ نئے امیر بنے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کوئی تبدیلی لے آئیں, لیکن فی الحال جماعت اسلامی کا دور دور تک جو ہے وہ اپنے آپ کو انوویٹ کرنے کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے جیسی جماعت اسلامی کا بندہ کوئی دیکھتا ہے وہ اس کو اپنا سیاسی رہنما سمجھنے کے بجائے اپنے علاقے کا مولوی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے نہ صرف مذہب کے اوپر بات کرے گا. پالیٹکس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریلیجن اونلی. Politics is also about economy. Politics is also about crime. Politics is also about governance. کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ اچھا رہا ہے, لیکن اس کو وہ نیشنل لیول پہ نہیں لے جا سکی ہے, خاص طور پہ پنجاب کے اندر. اسلم ارشد کا سوال, آپ کے مطابق کون سی حکومت صحیح تھی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کے ملک کے لیے منصوبے بہتر تھے اور پی ٹی آئی سے ڈسپلن خراب ہوا جس کی وجہ سے نیشن بلڈنگ نہ ہو سکی؟ میں اسلم بھائی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کمپیریزن اٹھا کے دیکھا جائے 2013 سے 18 کا اور 2018 سے 2022 کا, جتنی دیر عمران خان کی حکومت رہی, تو میرا خیال میں نون لیگ کی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بہتر تھی. یہ اگر آپ صرف گورننس اور پرفارمنس کی بات کریں, ان کی پرفارمنس مجھے بہتر لگتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے نون لیگ نے اپنے بلنڈر بھی بہت سے مارے ہیں. اس 2013 سے لے کے 2018 کے اسحاق ڈار صاحب کا بلا وجہ زبردستی ڈالر کو نیچے رکھنے کی کوشش, یہ سب سے بڑی یہ غلطی تھی جس سے بہت نقصان ہوا پاکستان کی اکانومی کو. بار بار وہ اپنوں کو ہی پروموٹ کیے جانا, وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. لیکن اسی طرح پھر نون لیگ کے, جیسا تھوڑی دیر پہلے میں نے پی ٹی آئی کے چند اچھے کام بتائے تھے, نون لیگ کے بھی بہت سے اچھے کام ہیں. سب سے بڑا کریڈٹ جس بات کا وہ لیتے ہیں وہ موٹر وے کا جال ہے. پورے پاکستان کے اندر آج جو بڑی بڑی موٹر ویز کا کریڈٹ ہے وہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کو آپ کو دینا پڑے گا. آج یہ جو میٹرو بس سروس جو لاہور کے اندر شروع ہوئی, اسی کو عمران خان صاحب جنگلہ بس سروس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی اسی ماڈل کو فالو کیا پشاور کے اندر. اورنج لائن ٹرین, وہ لوگ جو استعمال نہیں کرتے نا ان کو لگتا ہے کہ جناب پیسے ضائع کر دیے, کیا کیا, یہ تو فضول کام ہے. جو ٹریول کرتا ہے, جو روزانہ اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتا ہے یا بچے اسکول جاتے ہیں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, ایک دفعہ ان سے پوچھیں جا کے کہ یہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. حمزہ علی کا سوال, اگر آپ سیاستدان ہوتے تو کس جماعت کے ساتھ ہوتے؟ حمزہ بھائی بہت اچھا سوال ہے, لیکن اگر میں سیاستدان ہوتا تو شاید میں ان میں سے کسی بھی جماعت کے ساتھ نہ ہوتا, کیونکہ شاید میں ان کو کوئی اتنی اچھی طرح جان چکا ہوں. 17 سال سے ظاہری بات ہے اس فیلڈ کے اندر ہوں, میں ان کو کتنی کو اچھی طرح جان چکا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ میرا ذہن جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ مل سکتا ہے. چلے میں اس سوال کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہوں. میری نظر میں ایک آئیڈیل سیاسی جماعت کیا ہوتی اگر آپ مجھ سے سوال کرتے؟ میری نظر میں ایک آئیڈیل سیاسی جماعت وہ ہوتی جس کے اندر عہدے جو ہیں وہ آپ کے بینک بیلنس کے مطابق نہ بانٹے جاتے ہیں کہ آپ بیسکلی پیسے کے لحاظ سے کتنے تگڑے ہیں. رادر آپ کی سوچ کے مطابق, آپ کی ایبلٹی کے مطابق, آپ کے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی ایبلٹی کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ترقی ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک سسٹم یہ بھی ہوتا کہ جناب اگر آپ نے ایک ٹائم پیریڈ گزار لیا تو تاڑی مہربانی خداحافظ بھی کہہ لو, اگلے نو آن دو, اگلے کو کرنے. میں ابھی جماعت اسلامی کی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, سراج الحق صاحب نے کافی سال لگائے, ختم ہوگی بات. نعیم صاحب آئے, نعیم صاحب کے پاس اب یہ اننگ آ گئی ہے, اس میں انوویشن لانے دیں. وہ کھڑا ہوا جو پانی ہوتا ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کھڑا پانی جو ہوتا ہے نا اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, تعفن آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. چلتا پانی جو ہوتا ہے نا وہ فریش واٹر ہوتا ہے. جانور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے پانی کو پیے کیونکہ وہ فریش ہوتا ہے, اس میں سے بدبو نہیں آتی. عتیق الرحمان کا نارووال سے سوال, آپ کبھی ملکی حالات پر آپ دیدہ ہوئے ہیں
یا پھر کبھی آپ کو تب چڑھی ہے ملک کے حالات دیکھ کر یا پھر ان حکمرانوں کی نااہلی دیکھ کر؟ عتیق بھائی بالکل ہوا ہے اس طرح. میں ایک دو دفعہ یہ واقعات ہوئے کہ میں حالات کو دیکھ کے کچھ ایسے واقعات کو دیکھ کے واقعی آبدیدہ ہو گیا تھا, اور دل میں ایک یہ آواز آئی تھی کہ کیا حال کر دیا میرے ملک کا, یہ کیا کر دیا, میرا ملک ایسا نہیں تھا. اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا وہ میرے دل کو لگا تھا جا کے, وہ اس پہ بہت افسوس ہوا تھا. اس کے بعد جو مناظر میں نے 9 مئی کو دیکھے, جگہ جگہ سے جو مناظر ہمیں آ رہے تھے, جو ویژولز ہم دیکھ رہے تھے اسکرینز کے اوپر, وہ اس سے بھی دل جو ہے وہ کافی افسردہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اپنی کرسی کی خاطر جو ہے کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے بیسکلی, اور کچھ نہیں تھا. وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا بیسکلی ایک کرسی کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فیضان علی کا سوال: پہلے آپ نے بتایا تھا کہ عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے دی گئی, جبکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا کہنا ہے کہ نہیں پڑھنے دی گئی. نماز پڑھنے سے خان صاحب کو کیوں روکا گیا؟ فیضان بھائی, یہ میں نے اپنے غالباً شاید پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات, پچھلے سے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ نا اس میں سے کلیئر نہیں ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں پڑھنے دی گئی, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پڑھنے دی گئی ہے. لیکن میں فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ شاہ صاحب کی بیٹی اگر ایک بات کہہ رہی ہیں نا, تو بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ میں اس کو ڈینائی کر دوں کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ کئی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, وہ بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جناب آپ کے سوالات تھے. آئی ہوپ آپ کو میرے جوابات جو ہیں مطمئن کر پائے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.